Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 337. Ya Ali Madad. ابھی ہم سوالوں کے جواب دیں گے. کچھ سوالات آئے ہیں، بعض ایسے سوال بھی ہیں کہ جن کا جواب میں اپنی آواز میں دے چکا ہوں. پھر بھی کچھ سوالات ایسے ہیں کہ ان کے جواب دینا ضروری ہے. دس بجنے میں 8 منٹ باقی، 9 بجنے میں 8 منٹ باقی ہیں. انشاءاللہ میں 40-45 منٹ اس میں صرف کروں گا. 1.5 گھنٹے کی آواز آپ نے سنی. دیکھیے مومنوں، جو سوالات ہوتے ہیں وہ 2 طریقے کے ہیں. سوالات 2 طریقے کے ہوتے ہیں. ایک سوال اس لیے ہوتا ہے کہ وہ ہمیں پریشان کرتا ہے اور ہم اس کا جواب جاننا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے دل کی الجھن دور ہو جائے. ایک سوال اس نظریے سے کیا جاتا ہے کہ ہمیں اس میں کوئی دلچسپی تو نہیں ہے، محض یہ دیکھنے کے لیے کہ بھئی جواب دینے والا کیسا ہے. تو یہ 2 طریقے کے جو سوالات ہوتے ہیں وہ پتہ لگ جاتا ہے. سوال کرنا چاہیے تاکہ ہمارا علم بڑھے اور ہمارے اندر سے شک و شبہات نکل جائیں. پھر بھی میں آپ سے عرض کروں گا کہ اسماعیلی مذہب کی کتابیں پڑھا کرو، اسٹڈی کیا کرو. اگر آپ گجراتی جانتے ہیں تو میری عرض یہ ہے کہ امام سلطان محمد شاہ کی جو کلیکشن تھا امام کلام امام مبین، وہ اگر کہیں سے ملے تو ضرور پڑھو. میری بہت سی واعظیں ٹیپ میں ہیں اور مجھے خوشی ہے کہ میرے بہت سے بھائی بہن وہ واعظیں سنتے رہتے ہیں. پھر بھی ان واعظوں کے درمیان آپ کو کوئی ایسا موقع ملے، کوئی ایسی بات ہوئے کہ جو سمجھ نہیں آتی، آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں. تو میں ابھی عرض کرتا ہوں طریقہ بورڈ کے ان بھائی صاحب کو کہ یہ ایک ایک سوال پڑھیں گے اور میں اس کا جواب دوں گا. اب مہربانی کر کے کوئی سوال نہ بھیجے، جو آ چکے ہیں وہ آ چکے ہیں. بسم اللہ. سوال آیا کہ علی اور اللہ میں کیا فرق ہے؟ ابھی دیکھیں، مجھے لگتا ہے تمہیں ادھر کھڑا ہونا پڑے گا کیونکہ اس کے اندر وہ آیا نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ علی اور اللہ میں کیا فرق ہے؟ یہ اسماعیلی مذہب کا ایک بہت ہی عمدہ سوال ہے. اللہ ہے وہ پاک ذات ہے جس کا کوئی حصے دار نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی بدل نہیں، کوئی شے بھی اللہ جیسی نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. علی جو ہے وہ خدا کا نور ہے. محمد کے اندر اللہ کا نور ہے، علی کے اندر اللہ کا نور ہے. رسول اللہ فرمایا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور میں سے ہیں. ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں کہ انا من نور اللہ و کلہم من نوری، میں خدا کے نور میں سے ہوں اور ہر شے جو بنائی گئی وہ میرے نور میں سے بنائی گئی. اگر آپ یاد کریں تو میں نے اپنی آواز میں اس کا اشارہ کیا تھا کہ خدا تعالیٰ نے آدم کو کچھ چیزیں سکھائیں
اپنا نور اس میں ڈالا اور فرشتوں کو کہا اب اس کو سجدہ کرو. مولانا رومی لکھتے ہیں گر نبود ذات حق اندر وجود آب و گل را کہ ملک کر دے سجود. اگر آدم کے اندر خدا کا نور نہ ہوتا تو فرشتے کیا مٹی پانی کو سجدہ کرتے؟ خدا کے نور کی وجہ سے آدم کو سجدہ کیا گیا. خدا کے تمام نام ہیں، ان ناموں میں ایک نام علی ہے. ہم لوگ جو ہیں طریقت میں ہیں، ہمارا صوفیہ طریقہ ہے، اور ہمارا جو اسم الذکر ہے ہمارے طریقے کا وہ خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے علی. تو اللہ جو ہے وہ علی ہے، اللہ کریم ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رب ہے. خدا کے ناموں میں ایک نام ہے وہ علی ہے، تو اللہ علی بھی ہے. ہم اس بدن والے 1400 سال پہلے جو علی تھے کہ جن کا انسانی بدن تھا، ہم اس کے انسانی بدن کی وجہ سے علی کا ذکر نہیں کرتے. علی تو خدا خود ہے، خدا علی ہے، خدا کریم ہے، خدا رب ہے، خدا رحمان ہے، خدا ودود ہے، خدا شفیع ہے، خدا غفار ہے، خدا ستار ہے، خدا وکیل ہے، خدا خالق ہے. تو یہ تمام صفتیں خدا کی ہیں، اور اس نے ہی اپنے نام علی کا ذکر کیا ہوا ہے. اور اسماعیلی طریقے کا جو اس میں ذکر ہے وہ علی ہے. لیکن معلوم نہیں کیوں لوگ علی کی خدائی صفت کو بھول گئے، اور جب بھی بات نکلتی ہے تو آپ کے یا لوگوں کے دل و دماغ کے اندر 1300-1400 برس پہلے علی نام کا ایک انسان تھا، مگر وہ انسان کی شکل نہیں، اس کے نور کی حالت کا ذکر ہم امام کے طور پہ لیتے ہیں. اس لیے اللہ اور علی میں، اللہ اور کریم میں، اللہ اور رحمان میں، اللہ اور ستار میں، اللہ اور غفار میں جس طرح کوئی فرق نہیں، اللہ اور علی میں بھی کوئی فرق نہیں. میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں. مجھے معلوم نہیں آپ میں سے کتنے شخص قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں. میں تلاوت کی بات نہیں کرتا، مطالعہ کرتے ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے. سورۃ التوبہ جو 9ویں سورہ ہے، یہ کافروں کے لیے اتری. اس کو سورۃ الکافرون بھی کہتے ہیں. اس سورہ کے آخر میں خدا تعالیٰ نے محمد کے لیے، اپنے رسول کے لیے اپنے ناموں میں سے 2 نام عنایت کیے. خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ جو محمد ہے وہ رؤوف رحیم ہے. رؤوف رحیم خدا کا نام ہے، رؤوف رحیم خدا کی صفت ہے. رؤوف کہتے ہیں جو ترس کھاوے، کسی پہ پٹی کرے، اور رحیم کہتے ہیں رحم کرنے والے کو. خدا نے محمد کے لیے کہا کہ وہ رؤوف رحیم ہے، تو کیا ہم محمد کو خدا مانیں؟ لیکن اگر خدا یہ کہتا ہے کہ رسول جو ہے تمہارے اندر وہ رؤوف رحیم ہے، یہ تو خدائی نام ہے، اور ہم قبول کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے کہا ہے. تو اگر محمد کے لیے یہ چیزیں آئی ہیں تو خدا تعالیٰ اپنے رسول کو یہ درجہ دیتا ہے. تو حضرت علی جو ہے وہ بھی خدا کے ناموں میں ایک نام رکھتے ہیں، العلی، الولی.
الودود پیار کرنے والا، الحمید، المجید، الاکبر، المتعالی، القوی، یہ خدا کی صفتیں ہیں، ان میں العلی ہے، تو اللہ اور علی میں کوئی فرق نہیں، نور ہی نور ہے۔ میرا دوسرا سوال ہے، وہ کون سے ایسے حالات ہوں گے جو ہمیں اپنے امام کے کپڑے کے دیدار کرنے سے بھی محروم کر دیں گے؟ میں نے عرض کی تھی کہ جو سوال کرے اپنا نام نیچے لکھے، اس کے نیچے کچھ نام نہیں ہے۔ ہمارا حضرت امام ہے، والے رسول ہے، امت محمدیہ جو ہے اس کا حقدار دھیان رکھنے والا حضرت امام ہے۔ تمام امت محمدیہ، سنی، شیعہ، وہابی، اثنا عشری، بہرے، اسماعیلی، سب امت رسول ہے۔ آل رسول ہونے کی وجہ سے، حضرت امام ہونے کی وجہ سے حضرت امام کے اوپر یہ فرض آ جاتا ہے، یہ وزن آ جاتا ہے کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کا بھلا کریں، ان کو برائیوں سے بچائیں۔ لیکن حضرت امام جس طرح ہمیں فرمان کرتے ہیں اور ہم آمنا و صدقنا کہتے ہیں، سر جھکا کے حضرت امام کے فرمان پہ عمل کرتے ہیں، آج اگر کوئی بات مسلمانوں کو مولا کہے تو وہ نہیں مانتے، کیونکہ ان کو حضرت امام کی شناخت نہیں، انہوں نے ابھی تک حضرت امام کو راہبر کے طور پہ قبول نہیں کیا ہے۔ مگر حضرت امام اس بات کو اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ امت رسول جو ہے، حضرت امام کے نانا کی جو امت ہے اس کا بوجھ حضرت امام پہ ہے، اور حضرت امام آہستہ آہستہ اس جہد میں اس طرف کام کر رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ اگر حضرت امام کی امامت میں نہیں تو ان کے بعد والے امام کی امامت میں، مگر ضرور ایک دن انشاءاللہ دنیا بھر کے مسلمان حضرت امام کو قبول کریں گے۔ آج نہیں کریں گے، 20 برس کے بعد کریں گے، 50 برس کے بعد بھی کریں گے، چھٹکارا نہیں ہے، مسلمانوں کو قبول کرنا پڑے گا، وہ موقع آنے والا ہے۔ لیکن اس کے پہلے مسلمان آپس میں خوب لڑیں گے، مسلمان ایک دوسرے کو برباد کریں گے، آغاز ہو چکا ہے۔ ایسی حالت ہو جائے گی کہ مسلمانوں کے سر کے اوپر ان کو بچانے والا یا سمجھانے والا کوئی نہیں رہے گا۔ حضرت عثمان کا قتل ہوا، اور قتل کرنے والوں میں حضرت ابو بکر کے بیٹے محمد بن ابو بکر تھے۔ 3 دن تک حضرت عثمان کی لاش رستے کے اوپر پڑی رہی، مکھیاں آ کے بیٹھتی رہیں، کتے سونگھتے رہے۔ غضب خدا کا، حضرت عثمان کو چاہنے والے، حضرت عثمان کو اپنا رشتہ دار سمجھنے والے کوئی نہ آیا۔ وہ معاویہ کے جو بہت بڑی باتیں کیا کرتا تھا، بنی امیہ کے یہ فرد تھے، 3 دن تک حضرت عثمان کی لاش رستے پہ پڑی رہی، اور کسی نے ان کو کفن دفن نہ دیا یا اٹھا کے کھینچ کے کوئی محفوظ جگہ پہ رکھ دے۔ اور اس وقت مسلمان مولا علی کے پاس گئے کہ یا علی ابھی آپ خلیفہ بنو، مولا نے کہا نکل جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری خلافت نہیں چاہیے۔ یہ لوگ باہر بیٹھ گئے، مولا علی کے گھر کے باہر بیٹھ گئے، کہتے یا علی ہم جانے والے نہیں ہیں جب تک کہ آپ ہمارا ہاتھ نہیں پکڑو۔ اب کوئی نہیں رہا۔ 3 دن تک یہ لوگ باہر بیٹھے رہے اور مولا منع کرتے رہے۔ 3 دن کے بعد کچھ لوگ رونے لگے۔
मौला ने देखा कि उम्मत मोहम्मदिया छिन भिन हो रही है। फरमाया मैं एक शर्त से मैं तुम्हारी बात कबूल करता हूं कि मैं जिस तरह चलाऊं तुम चलोगे? सबने कहा हाँ। फरमाया कि मैं सख्ती करूंगा। अर्ज की कि हम कबूल करेंगे। तब मजबूरन मौला ने खिलाफत कबूल की और हजरत उस्मान की तहजीज और तकफीर की। हजर इमाम को मजबूर किया जाएगा कि हमारी लगाम हाथ में लो और उम्मत मोहम्मदी को, इस्लाम को बचाओ। ये कल परसों नहीं होगा, शायद हमारी जिंदगियों में ना भी होवे, शायद 50 बरस के बाद होवे, लेकिन जरूर होगा। 1935 में 34 का आखिर 35 की शुरुआत दिल्ली के अंदर ऑल पार्टीज मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हुई। ये गुलाम वहां स्काउट यूनिफॉर्म में था। आधी रात को ये जलसा पूरा हुआ। 40,000 आदमी थे पंडाल में। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि वहां मौजूद थे और मुसलमानों का जोश और खरोश देख के इमाम बहुत खुश हुए। उस वक्त ख्वाजा हसन निजामी ने एक बात कही कि मुसलमानों, हम लोग सब मानते हैं कि हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम आने वाले हैं, जो किश्तिये उम्मत इस्लाम को पार लगाएंगे। हम 1300 साल से इस बात का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब तक इमाम मेहदी का ज़हूर नहीं हुआ। मैं तुम लोगों को कहता हूं कि ये इमाम है, इसको कबूल कर लो ताकि उम्मत मोहम्मदी का कोई रहनुमा बन जाए। अगर कोई इमाम मेहदी आएगा तो ये दोनों आपस में फैसला कर लेंगे कि सच्चा कौन है। अब तो इसको मान लो। ऐसी ऐसी बातें उस जलसे में हुई। दूसरा दिन मिशनरी सब्जली मौला के हुजूर में थे। पंजाब की जमात और फ्रंटियर की जमात के 8,000 आदमी थे। ये दरियागंज दिल्ली का वाकया है। पटौदी हाउस में इमाम जब आए तो मिशनरी सब्जली अर्ज करते हैं, मौला कल रात को मुसलमानों का जोश और खरोश देख के हमारे दिल बहुत खुश हुए। मुसलमान आप पर फिदा है। मौला फरमाते हैं, सब्जली ये मेरे नाना की उम्मत है। वो जब दुरूद पढ़ते हैं तो वो दुरूद मुझ पे आता है। भले उनको मेरी शनाख्त नहीं, मगर वो मेरे नाना की उम्मत है, मैं उनको नहीं छोड़ सकता। ऐ सब्जली एक दिन आएगा ये सब मेरे पांव पड़ेंगे और वो वक्त आएगा। हमारे गिनानों में इसके इशारे हैं, इमामों के फरमानों में भी इस बात के इशारे हैं। जब वो वक्त आएगा तो मौलाना हाजिर इमाम हमसे दुनिया बाने दूर हो जाएंगे, फिर हम हाजिर इमाम के कपड़ों को भी नहीं देख सकेंगे। और इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने एक दफा बंबई के अंदर अपने कोट को 2 उंगलियों में से ऐसा रख के फरमाया कि इतने कपड़े का दीदार भी तुम्हें नजर नहीं आएगा। और वो उस वक्त होगा कि जब उम्मत मोहम्मदी हाजिर इमाम को अपना राहबर मान लेगी। इसलिए हम इस्माइली अपने आप को खुशनसीब समझते हैं और समझना चाहिए। इमाम के फरमान मान के एक चीज है कि जो हमको इमाम से नजदीक रखेगी, और वो है सुबह की इबादत। बहुत इबादत करो कि उस इबादत की वजह से हाजिर इमाम का दीदार हुआ करेगा, जाहिर में भी हुआ करेगा, बातिन में भी हुआ करेगा। तो ये वक्त अभी दूर है, लेकिन इतना दूर नहीं कि जितना आज से 50 बरस पहले था। बात इबादत की निकली, इसकी मुनासबत एक सवाल है कि इबादत में जो ध्यान नहीं लगता उसके लिए क्या तदाबीर अख्तियार की जाए?
میں اس کا جواب یہاں نہیں دے سکتا، یہ بیت الخیال کی بات ہے۔ اور میں نے آج صبح کی عبادت میں، صبح کی آواز میں میں نے اس کا ذکر کیا ہے، تو صبح کی میری آواز طریقہ بورڈ میں سنا۔ ایک سوال ہے کہ پلیز کلیریفائی دیٹ اسماعیلزم از ریلیجن اور اے کلٹ۔ بچے جیسا سوال ہے۔ جس شخص نے یہ سوال کیا ہے اس آدمی نے نہ تو دین اسلام کی اسٹڈی کی ہے، نہ اس نے اسماعیلی مذہب کی اسٹڈی کی ہے۔ آج کی ہی آواز میں نے اس کا خلاصہ کیا ہے کہ اسماعیلی ایک طریقہ ہے، دین اسلام ہے۔ ریلیجن دین کو کہتے ہیں، طریقے کو فیتھ کہتے ہیں، کلٹ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں ایک آدمی جادو کے زور سے یا اور کوئی رسومات کے زور سے اپنے آپ کو وہ گرو یا مرشد یا اس طریقے سے وہ ظاہر کرتا ہے۔ جیسا کہ آریہ سماجیوں کا بانی جو تھا دیانند سرسوتی، اس نے آریہ سماجیوں کو یہ بنا دیا کہ میں بھگوان کی طرف سے آیا ہوں۔ آریہ سماجی کو ہم کلٹ کہہ سکتے ہیں۔ اور کلٹ جو ہوتے ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں مشروم کی طرح، پھر گر جاتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آج عرض کی اپنی آواز کے اندر کہ رسول اللہ کے بعد آج تک 32 آدمیوں نے امامت یا نبوت کا دعویٰ کیا، سب مر گئے، سب ان کے گروپ برباد ہو گئے۔ ہمارا حضر امام جو ہے وہ ہمارا پیشوا قرآن پاک کے نام سے اور قرآن پاک کی طرف سے ہے۔ ہمارا جو امام ہے وہ رسول اللہ کی آل میں سے، بی بی فاطمہ کی اولاد میں سے، علی کی اولاد میں سے ہے۔ ہمارا جو امام ہے اس نے دوسرے دنیا کے پیشواؤں کی طرح پیسہ جمع کرنے کی کبھی کوئی بات ہی نہیں کی۔ بہروں میں جاؤ، کسی اور میں جاؤ، وہاں زبردستی آپ سے پیسے مانگے جاتے ہیں۔ آپ کو کبھی کسی مکھی کمڑیا نے یا کسی نے کہا کہ اتنے پیسے دو پھر دعا کرانا؟ آپ کی خوشی ہے، دعا نہ کراؤ، بیٹھ جاؤ۔ کبھی کسی کو نہیں کہا گیا کہ لاؤ تم آج آ کے دعا کراؤ۔ کھٹو والا میرے من مراد کھٹو، یعنی اس کا مطلب ہے اپنے من کی مراد ہو گئے تو کھٹو، نہیں تو بیٹھے رہو۔ مفت نیاز پیو، مفت دعا کراؤ۔ آپ کے کھیسے میں 1 کروڑ روپیہ ہے، آپ کا دل نہیں چاہتا ادھر دینے کے لیے، مت دو، کروڑ روپیہ کھیسے میں رکھو، مکھی کمڑیا کے سامنے خالی کوئی بھی پیسہ دیے، رقم دیے بغیر آپ کہہ سکتے ہو کہ توبہ توبہ بندوق نگار جگ بخشے شاہ پیر بخشے۔ پیسہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ میں ہے کوئی ایسا ایک کہ جو مجھے کہے کہ ہاں مجھے مکھی نے مجبور کیا تھا پیسے دینے کے لیے؟ ہے کوئی ایسا؟ ارے امام کے حضور میں بھی ہم جاتے ہیں، پیسے ہم بات کرتے نہیں، ہم تو راضی خوشی سے خود دیتے ہیں۔ کبھی بھی ہمارے مشنریوں نے، ہمارے مکھیوں نے، ہمارے کمڑیوں نے، کونسل نے، طریقہ نے، ہمارے لیڈروں نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ اتنے پیسے لاؤ۔ مرضی ہے تو آؤ، مرضی ہے تو دینا ہے تو دو، نہیں تو نہ صحیح۔ یہ خوشی کا سودا ہے۔ مگر ہمارا جو مذہب ہے، ہم اس کے اندر اپنی محبت کو، اپنی قربانی کو اظہار کرنے کے لیے ہم پیسہ دیتے ہیں، ہم رقم دیتے ہیں، خوشی سے دیتے ہیں۔ اور ہم کو کیا ملتا ہے اس میں؟ خانہ ودان۔ اب خیال تو کرو کہ کسی بھی جگہ دنیا کے اندر آپ جاؤ، ایسے بہت سے واقعات ہیں، 1 لاکھ روپیہ اول مہمانی کا کھٹا گیا اور اس کو کیا ملا؟ خانہ ودان۔ یہ ایمان کی بات ہے۔ 1946 میں مولانا سلطان محمد شاہ کی ڈائمنڈ جوبلی تھی۔ میں اس وقت بمبئی میں تھا۔ بمبئی سے 250-300 میل کے فاصلے پہ سورت ضلع میں ایک جگہ ہے جس کو نوساری کہتے ہیں۔ نوساری میں پھر صدگرو نور کی درگاہ ہے۔ 900 برس سے یہ درگاہ بھی صدگرو نور کی اولاد میں رہی
کہ جو بعد میں پہلے اسماعیلی تھے، پھر وہ اثناعشری ہو گئے اور پھر وہ امام شاہیہ ہو گئے. اس وقت 1946 میں اس درگاہ کے اوپر ایک سجادہ نشین تھا، اس کا نام تھا صدر الدین. صدر الدین درگاہ والا، اس نے کچھ کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں. درگاہ پر 12-13 لاکھ روپے کی آمدنی تھی ہر سال کی. لوگ جو ادھر منت مانتا کرتے تھے اس کی 12-13 لاکھ روپے برس کی آمدنی تھی، یعنی ہر مہینے 1 لاکھ سے زیادہ. 1946 میں، آج سے 45 برس پہلے، 1 لاکھ روپیہ مہینہ بہت بڑی شے تھی. اس زمانے کے اندر ایک کلرک کی تنخواہ کتنی تھی؟ 50 روپے. 30 روپے پہ سپاہی ملتا تھا. بہت بڑے کوئی عہدے دار آدمی ہوئے اور اس کو 500 روپے ملتے ہوئے تو وہ اپنے کو لارڈ سمجھتا تھا. ڈائمنڈ جبلی کے ٹائم پہ یہ جو سجادہ نشین صدر الدین تھے درگاہ والے، اپنے 2-3 آدمیوں کے ساتھ بمبئی آئے. اپنی جماعت کے آفیسروں کو ملے کہ ہمیں سرکاری امام کے پاس لے جاؤ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ درگاہ جو ہے پیر صدگرو نور کی یہ مولا کی ملکیت ہے، ہم یہ مولا کو دے دیں. مولا سے بات کی، مولا نے وقت دیا، وہ آئے. بڑی عزت سے، بڑی تکریم سے پیش آئے. مولا کو کہا کہ ہم پیپرز وغیرہ لائے ہیں، یہ درگاہ کے مالک آپ ہیں، کیونکہ پیر صدگرو نور آپ کے جد امجد میں تھے، اسماعیلی تھے. 12-13 لاکھ ہم کو ملتے ہیں ہر برس. اس میں تھوڑا خرچ ہوتا ہے، لیکن میری ایک شرط ہے، اور وہ یہ ہے کہ میرے کو ادھر قائم رکھا جائے مجاور کے طور پہ، اور مجھے 3 لاکھ روپیہ برس کا دیا جائے. ماں باپ سے سب کہتے ہیں کہ آپ کو یہ یقین ہے کہ اس درگاہ کا مالک میں ہوں؟ کیونکہ وہ بھی اسماعیلی تھے، آپ اسماعیلی امام ہیں. اگر یہ سمجھتے ہو کہ وہ میری ملکیت ہے تو پھر میرے کو دے دو. اس میں یہ شرط کیوں رکھتے ہو کہ میں تمہیں ہر سال میں 3 لاکھ روپیہ دیا کروں اور تم کو مجاور رکھوں؟ اس سے تو بہتر ہے جاؤ تم رکھو. اب وہ ڈر گیا کہ اگر مجھ کو نکال دیا گیا تو میری آمدنی کا کیا ہوگا. اور مولانا سلطان محمد شاہ نے کہہ دیا جس دن تم کو ایسا لگے کہ میں اس کا مالک ہوں، میرا حق ہے، تو مجھے میرا حق آ کے دے دینا، اگر نہ تم کھاؤ پیو مزے کرو جاؤ. صاحب نے نہیں دیا. اگر کوئی دنیا کا اور دوسرا کوئی مرشد ہوتا تو وہ کیا سوچتا، ارے 13 لاکھ میں سے کبھی 3 لاکھ لے جائیں تو بھی مجھے تو 10 لاکھ ملیں گے، ہاں لے لو. مولا نے نہیں لیے. ایک شخص گزر گیا. یہ واقعہ افریقہ کا ہے. 50 لاکھ شلنگ کی ملکت چھوڑ گیا. اس کا ایک ہی لڑکا تھا، 12-13 سال کی عمر کا لڑکا تھا. ساری ملکت عورت کو سونپ دیا. عورت بڑی عابدہ تھی اور ایمانی تھی، مولا کو پیار کرتی تھی. عورت نے کیا کیا، تمام جائیداد کے کاغذات بنائے، مولا کے پاس یورپ میں جا کے عرض کرنے لگی کہ یا علی مجھے سر بند ہونا ہے. سر بند اس کو کہتے ہیں کہ سب کچھ ساری ملکت مولا کو دے دے، 3 کپڑے بدن کے رہنے، زیورات وغیرہ بھی نہیں، بینک بیلنس بھی نہیں رکھنا، صرف بدن کے 3 کپڑے. 50 لاکھ شلنگ، ½ کروڑ شلنگ، بہت بڑی رقم تھی وہ زمانے میں. مولانا حاضر امام اس عورت کو کہتے ہیں
یہ تمہارا لڑکا ہے، اس کا کیا؟ کہتا ہے خدا یہ بڑا ہو کے کمائے گا۔ ماں باپ کہتے ہیں مجھے یہ پیسہ نہیں چاہیے، 5 پاؤنڈ کی مہمانی قبول کی، 50 لاکھ شلنگ واپس کر دیے، لے جاؤ۔ کیا ہم مولانا حضرت امام کو لالچی سمجھتے ہیں؟ ایسے تو کتنے ہی واقعات ہیں، کروڑوں اربوں چھوڑ دیے، اسے اس چیز کی پرواہ نہیں۔ آپ نے 50 پیسے دیے کہ یہ پاکستان کے 1 روپے کی قیمت کتنی ہے؟ 5 سینٹ ڈالر کے سامنے ہے۔ 20 روپے کا ڈالر مانو تو کتنے سینٹ ہوتے ہیں آپ کے 1 روپے کے؟ آپ 20 روپے دو تو 1 ڈالر بنتا ہے۔ یہ 1 ڈالر کیا ہے؟ اس کی کوئی اوقات نہیں۔ مولانا حضرت امام کے پاس لاکھوں کروڑوں لوگ آتے ہیں، چیزیں دیتے ہیں، وہ درکار بھی نہیں کرتا، اور کوئی اس کا مرید محض ایک گلاب کا پھول دیتا ہے تو خوشی سے لے کے سونگھتا ہے، اور 2 برس کے بعد وہ آدمی ملنے جاتا ہے تو مولا کہتا ہے دیکھ یہ وہی پھول تھا نا جو تو نے مجھے 2 برس کے پہلے دیا تھا۔ اس امام کو پیسے کی کوئی لالچ نہیں، مگر ہم پیسہ تو کیا جان بھی دینے کو تیار ہے، جان بھی دینے کو تیار ہے۔ اسماعیلی مذہب قربانی کا مذہب ہے، لیکن امام کو کوئی پیسے کا لالچ نہیں، اور ہمارے مذہب کی بنیاد ہے وہ قربانی کے اوپر ہے۔ کبھی کسی نے کسی کو نہیں کہا کہ اتنے پیسے دو، اتنے نہ دو، آپ کی خوشی ہے دینا ہے دو، آپ کی خوشی نہیں ہے نہ دو، آپ کے اوپر فرض لگتا ہے تو دو، پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے نہیں دینا نہ دو۔ مومنو، ہمارا مذہب نہایت خوبصورت دین ہے، یہ کلٹ نہیں ہے، یہ دین ہے۔ میں آپ کو ایک اور بات کہوں، جس شخص نے یہ سوال کیا ہے اگر وہ یہاں بیٹھا ہوا اس نے نام نہیں لکھا ہے، میں اس کو پوچھتا ہوں، کہتا ہوں اگر ایک آدمی جھوٹ بولے، کب تک جھوٹ بولے گا؟ ساری زندگی بولے۔ پھر اس کا بیٹا جھوٹ بولے، کب تک بولے گا؟ میں نے عرض کی آپ کو کہ 32 آدمیوں نے جھوٹا دعویٰ کیا نبوت اور امامت کا رسول اللہ کے بعد، سب مٹ گئے۔ حضرت امام 1400 سال سے اس کے باپ اب دادا سب یہ بولتے چلے آئے کہ ہم سچے امام ہیں، اور ہماری امامت قیامت تک چلے گی۔ اگر یہ امامت کا سلسلہ جھوٹا ہوتا، اگر یہ امامت کا سلسلہ غلط ہوتا تو 1400 سال ہو گئے یہ جھوٹ چلا۔ بنی معاویہ فنا ہو گئے، بنی عباس فنا ہو گئے، خلافت ختم ہو گئی، عثمانیہ خلافت بھی چلی گئی، سب چلے گئے، نام و نشان مٹ گئے، یہ قائم ہے اور دعویٰ کرتا چلا آتا ہے کہ ہماری امامت قیامت تک چلے گی، اور آج تک چل رہی ہے۔ اگر یہ جھوٹے ہوتے تو 1400 برس تک جھوٹ چلتا۔ 1400 برس ہو گئے، کتنے دشمن نکلے، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے بادشاہوں نے امامت کو ختم کرنے کی بڑی کوششیں کی ہیں، سب کے نام و نشان مٹ گئے۔ یہ الہی نور موجود ہے، قیامت تک موجود رہے گا۔ مولانا حضرت امام نے شادی نہیں کی تھی تو لوگ جو رپورٹرز وغیرہ کبھی آتے تھے صاحب کو پوچھتے تھے کہ آپ نے کہا کہ میری امامت قیامت تک چلے گی؟ فرمایا ہاں۔ آپ نے شادی تو نہیں کی؟ ایک رپورٹر نے تو کہہ دیا کہ اگر مانو کہ شادی کرنے سے پہلے آپ گزر جائے۔ مولانا حضرت امام فرمایا میں اپنا بیٹا چھوڑے بغیر نہیں گزروں گا۔ آج تک چلا آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا ایک امتحان لیا۔ ایک اور چیز آپ کو دے رہا ہوں، ابراہیم علیہ السلام رسول تھے، 1,24,000 نبی ہوئے، یہ تمام نبی رسول نہیں تھے۔
رسول اس کو کہتے ہیں کہ جو شریعت میں رد و بدل کرے. نبی شریعت میں چینجز نہیں کر سکتا، اور جو نبی ہوتے ہیں وہ رسول کے نیچے ہوتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے اندر لوط نبی بھی تھے. ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک وقت 4 نبی ہوئے، لیکن رسول ایک ہی ہوگا. اس طرح 114 رسول ہوئے. 1,24,000 نبیوں میں 114 رسول بنے. ابراہیم علیہ السلام رسول تھے. خدا نے ان کا امتحان لیا بیٹے کی قربانی کا، اور ابراہیم علیہ السلام امتحان میں پاس ہوئے. اللہ خوش ہوا. اللہ خوش ہوا تو جب کسی نوکر کی خدمت کے اوپر سیٹھ خوش ہوتا ہے تو اس کو کیا کرتا ہے؟ اس کا درجہ گرا دیتا ہے یا بڑھا دیتا ہے؟ حقیقت میں بڑھائے گا نا. اللہ خوش ہوا تو کہتا ہے انی جاعلک للناس اماما، میں تیرے کو تحقیق انسانوں کا امام بناتا ہوں. رسول تھا. ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، رسول بھی تھے. اب خدا کہتا ہے میں تم کو انسانوں کا امام بناتا ہوں. دیکھا امامت کا درجہ. امامت کا درجہ قرآن سے ثابت ہے کہ نبوت اور رسالت سے امام کا درجہ بڑا ہے. پوچھو کسی مولوی سے کہ خدا خوش ہوئے تو اس کو گرا دے رہے کہ اونچا کرے؟ تو جب وہ کہہ دے رہے نا نہیں اونچا کرے گا تو اس کو پوچھو اس آیت کا کیا مطلب؟ وہ رسول تو تھا ہی، پھر امام بنا دیا تو کیا امام کو ڈاؤن کر دیا؟ تو جب امامت کا حکم ملا، ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ اے اللہ میری اولاد بھی، یعنی یہ جو امامت ہے میری اولاد میں چلے. اللہ نے فرمایا میں تیری بات قبول کرتا ہوں، مگر میرا یہ وعدہ ظالموں کے اوپر نہیں، ظالموں کے لیے نہیں. یعنی خدا نے یہ وعدہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں قیامت تک امامت رہے گی، لیکن خدا نے کہا کہ میرا یہ وعدہ ظالموں کے لیے نہیں، تیری امت میں سے، تیری نسل میں سے، تیری اولاد میں سے جو ظالم ہوں گے، غیر عادل ہوں گے، یہ وعدہ ان کے لیے نہیں. اماموں کے بھائیوں نے بھی غلط امامت کا دعویٰ کیا اور وہ بھی مٹ گئے، کیونکہ خدا نے کہا تھا کہ میں تیرے وعدہ کرتا ہوں مگر تیری اولاد میں جو ظالم ہوں گے ان کے لیے میرا وعدہ نہیں. تو جو سچے تھے ابراہیم علیہ السلام سے علی تک اور علی سے لے کے حضرت امام تک 4000 سال ہوئے اس بات کو. یہ امامت نسل بنسل چلی آتی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک چلے گی. اس کا بال بھی بیکا نہیں ہونے والا، اور کیونکہ یہ سچے امام ہیں، یہ کلٹ نہیں ہے. ہم مولانا حضرت امام کے نور کی شناخت کرتے ہیں. دین اسلام یہ اسماعیلی طریقہ ہے. آج میری شام کی آواز آپ نے سنی کہ ہمارے ہاں ہمارے مذہب میں، ہمارے جماعت خانوں کے اندر ہم جو روایات اور مذہبی کام کاج کرتے ہیں یہ تمام رسول اللہ کے زمانے میں تھے. رسول اللہ کے زمانے میں عامل بھی تھے، مشنری بھی تھے، مجلسیں بھی ہوتی تھی، نیاز بھی نکلتا تھا، سکریت ہوتی تھی، ستارے پڑے جاتے تھے، تسبیح نکالی جاتی تھی، نیاز پیتے تھے، چھاٹے دیے جاتے تھے، مہمانیاں رکھتے تھے، جس سے آج الحمدللہ اسماعیلی فیض یاب ہیں، دوسرے نہیں. تو وہ آدمی جس نے یہ چیز لکھی ہے اس کو قرآن شریف کی تلاوت کر کے خاص طور پہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پڑھنا چاہیے. میرا اگلا سوال ہے، جب امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے وفات پائی اس وقت شاہ کریم حسین حاضر امام میں نور کیسے منتقل ہوا، اس کے واقعات بیان کیجیے. کیسا بچپن کا سوال ہے، یہ بچہ جیسا سوال ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ نور تو نظر آتا ہی نہیں.
کون دیکھے گا کہ کس طرح منتقل ہوا؟ نور منتقل ہوا، یہ تھوڑا کوئی تاج ہے کہ اس طرح سے اٹھا کے اس کے سر پہ رکھ دیا. نور کو انتقال کرنے کی ضرورت ہی نہیں. نور جیسی قوت اور طاقت کوئی ہے ہی نہیں. امام سلطان محمد شاہ نے جب وفات پائی، مولانا شاہ کریم ان کے پاس بیٹھے تھے اور نور منتقل ہو گیا. کوئی نہیں جانتا اس چیز کو. نور منتقل ہو گیا. تیسرے دن آپ کی ول کھولی گئی اور اس ول کے اندر ساری دنیا کو یہ پتہ لگا کہ مولانا حاضر امام نے اپنے پوتے کو اپنی مسند دی ہے. نور کا جو انتقال ہوتا ہے وہ کوئی نہیں جان سکتا. رسول اللہ کو جب نور ملا نبوت کا، وہ کس طرح ملا کوئی نہیں جانتا. نور وہ شے نہیں ہے کہ آنکھوں سے نظر آئے. بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ آنکھوں سے نکلا، کانوں سے نکلا، پاؤں سے نکلا، ہاتھ سے نکلا. نور تو قوت ہے. اس کے انتقال اور ٹرانسفر ہونے میں کوئی مشکل نہیں. آنکھ کی پلک جتنا بھی نہیں لگتا. امر ہو گیا کہ یہ تمہارا امام ہے، یہ نور ہے. دوسرا سوال ہے، کیا دنیا میں جنات کا وجود موجود ہے؟ اگر ہے تو اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے؟ تمہیں ملا کبھی جن؟ لگتا ہے کہ ملا، کیونکہ بچنے کی بات رکھی ہوئی ہے. مجھے لگتا ہے کہ ان حضرت کی ملاقات ہوئی ہے. جنات کا وجود ہم مانتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے جنات کا وجود ہے. قرآن شریف کا آخری سورہ ہے سورۃ الناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یہ جنات پلورل سینس میں لکھے گئے اور اس سے بچنے کا یہی چیپٹر ہے. ہر روز 3 دفعہ اگر کسی حضرت جن کی ملاقات ہو جائے تو 3 دفعہ یہ سورہ پڑھو گے، انشاءاللہ وہ آپ کو سلام کر کے چلا جائے گا. جنات ہیں. جنات کے اندر مومن بھی ہیں، کافر بھی ہیں. جنات انسانوں سے بے حساب زیادہ تعداد میں ہیں. جنات کا ہمارے جیسا وجود نہیں. وہ آگ کی پیدائش ہے، ہم مٹی کی پیدائش ہیں. فرشتے نور میں سے پیدا ہوئے ہیں اور جنات ہیں وہ دھوئے کی طرح ان کا بدن ہوتا ہے. درختوں میں، پہاڑوں کی کھو میں، پہاڑیوں کی جہاں درے ہوتے ہیں یا کوئی غار ہوتی ہے، اجاڑ جگہوں پہ جہاں انسانوں کا آنا جانا نہیں ہوتا، جنات وہاں رہتے ہیں. رسول اکرم فرماتے ہیں اگر کوئی مکان 2 برس بند رہے، 2 برس تک اس میں بتی نہ کی جائے، جھاڑو نہ نکالا جائے، تو حضور فرماتے ہیں اس مکان میں مت رہو کیونکہ جنات نے قبضہ کر لیا ہے. کبھی بھی اس مکان میں نہ جانا کہ جو 2 برس تک بند رہا، اس میں بتی بھی نہیں ہوئی، ہوا بھی نہیں گئی، جھاڑو بھی نہیں نکالا گیا. رسول اکرم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جب تم سفر کرو اور تمہیں حاجت ہوئے پاخانے یا پیشاب کی تو کبھی بھی بھول کے بھی درخت کے نیچے پیشاب پاخانہ نہ کرنا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس درخت کے اوپر جنات رہتے ہوں. مسافری کے درمیان کبھی ہم کو ایسی قدرتی حاجت آ جائے تو نبی کریم فرماتے ہیں کہ جھاڑیوں میں چلے جاؤ، گھاس میں، اور آسمان کے نیچے بیٹھو، مطلب کہ کوئی درخت کے نیچے نہیں. جنات سے بچنے کے لیے اچھے سے اچھی چیز
یہ سورۃ الناس ہے. اور اگر خدا نخواستہ کسی کو جنات نے پکڑ بھی لیا ہے تو اس کا تھوڑی قیمت ادا کرو، کچھ خیرات یا صدقہ کرو اور ناد علی پڑھو 1000 دفعہ، اور ہر دفعہ ناد علی پڑھنے کے بعد پھونک مارو اس کو 3 دفعہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناد علی مظہر العجائب تجدعون لکاف النوائب کلها من وغمن سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی. 1000 دفعہ پڑھ کے ہر دفعہ 3 دفعہ چھکارا مارو اور اس کو نیاز پلاؤ جو نیاز بچ جاتا ہے. انشاءاللہ وہ اس سے نجات پائے گا. یاد رکھو جنات ان کو پکڑتے ہیں کہ جو بھٹکا ہوا ہوتا ہے. بھیڑوں کا ایک غلہ چلا جاتا ہے، اگر کوئی بھیڑ اس میں سے نکل کے دور چلی جاتی ہے بھیڑیا پکڑ لیتا ہے. جنات اس کو پکڑتے ہیں کہ جو عبادت نہیں کرتا ہے، جو بیت الخیال کی عبادت کرتا ہے، جو حضرت امام کو مانتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، دستور دیتا ہے، حلال کی روزی کھاتا ہے. میں چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ اس کو بھوت پریت جن وغیرہ کوئی اس کو ستانے والے نہیں، بلکہ وہ اس کو سلام کرتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ یہ بادشاہ کا دوست ہے، یہ اللہ کا دوست ہے، اس کے قریب نہیں آئیں گے. اس لیے اے دوست، تم کو کبھی جن نے دیکھا نہیں، اللہ تمہیں نہ دکھاوے. سوال ہے، پیر کا گنان ہے کہ کھیر کھانڈ گرت امرت بھوجن، اس کے علاوہ یہ ہے کہ سکریت کے اجزاء کیا ہیں. پیروں نے کہا ہے کہ سکریت روے کی، آٹے کی، گھی ڈالو، کھنڈ کا سیرا بنا کے اس میں ڈالو اور تھوڑا دودھ ڈالو اور بعد میں نیاز ڈالو تو وہ سکریت بنتی ہے، کھیر کھانڈ گرت امرت بھوجن. لیکن آپ کو معلوم ہے نا، عورتوں کو زیورات کی، اچھے اچھے کپڑوں کی، ڈیکوریشن کی بڑی تمنا ہوتی ہے. تو بعض عورتوں کو ایسا ہوتا ہے ہم چلو نا تھوڑے بادام ڈال دیں، سواد تو ضرور بڑھ جاتا ہے لیکن پیر کی نافرمانی ہوتی ہے. آپ کو واقعی بادام کھلانے ہیں تو سکریت کے علاوہ سیرا بناؤ، حلوہ بناؤ، اس میں بادام ڈالو، پستہ ڈالو، کیسر ڈالو، تھوڑے روپے بھی ڈالو تاکہ لوگوں کو کام آئے. سکریت میں نہیں، کوئی چیز نہیں. سکریت کی یہ 5 اجزاء ہیں، کھیر ہے، کھنڈ ہے، گھی ہے، بھوجن ہے اور امرت نیاز کو کہتے ہیں. نیاز ڈالنے سے وہ سکریت بنتی ہے. جب تک نیاز نہیں تو وہ سیرا، وہ حلوہ ہے. اگلا سوال ہے، اسماعیلیوں کا اوتاروں یا جنم کے متعلق کیا نظریہ ہے؟ یہ بڑا ٹیڑھا اور بہت لمبا سوال کا جواب ہے. مجھے اس کے اوپر 1 گھنٹہ واز کرنے کی ضرورت پڑے گی، لیکن قرآن میں خدا تعالیٰ نے 27 آیتیں ایسی ہیں جس میں یہ ذکر ہوتا ہے کہ تمہاری یہ پہلی زندگی نہیں، اور خدا نے یہ بھی کہا ہے کہ میں نے تم مرے ہوئے تھے، میں نے تم کو زندہ کیا ہے، میں پھر تم کو ماروں گا، پھر زندہ کروں گا تا قیامت. تو یہ ہم کو قرآن پاک میں سے ملتا ہے کہ ہماری کوئی پاسٹ لائف تھی اور فیوچر لائف بھی ہے. ہندوستان کے مراد آباد میں ایک مسلمان بیرسٹر تھا، اس نے ایک کتاب لکھی ہے، ری انکارنیشن ان اسلام. وہ ہندوستان میں کسی بکس شاپ سے ملے گی، آپ کو کبھی دستیاب ہوگا تو ٹھیک ہے.
मगर ना मैं यहाँ के तरीका बोर्ड को उसकी एक कॉपी भेजूंगा फोटो स्टेट करके, तो यहाँ के तरीका बोर्ड से आप वो पढ़ सकते हैं हासिल करके, लेकिन उसके पूरी तरह समझाने का वक्त यहाँ नहीं। सवाल थोड़ा लंबा है। जमात खाना किस इमाम के दौर में वजूद में आया और क्यों जरूरत पेश आई? क्या मस्जिद बंदगी के लिए काफी नहीं थी? हालांकि पैगंबर इस्लाम के जमाने में और कुरान में जमात खाने का कहीं जिक्र नहीं मिलता। सवाल इसके दूसरा ये भी है, इस्लाम और मुसलमानों का एक पहचान अजान भी है, इस्माइली फिरका इस्लाम के दायरे में होते हुए भी अजान क्यों नहीं देते? ये भाई इसके 2 कान नहीं हैं, 4 कान हैं। आसानी से सुनता है मगर इसने खुद ने कुछ पढ़ा नहीं। अगर अजान इस्लाम का बुनियादी उसूल होता तो 13 बरस रसूलुल्लाह की नबूवत के जो मक्का में गुजरे उसमें अजान नहीं थी। और अजान का मतलब क्या है? मीनारे पे चढ़ के, हालांकि नबी के जमाने में जो मस्जिद बनी मदीने में उसमें मीनारा नहीं था। उस जमाने में लोगों के पास घड़ियां नहीं थी। वो जमाने में लोग दूर दूर रहते थे। उस जमाने में लोग खेती करते थे। तो जब नमाज का वक्त होता था तो अजान सुन के उनको याद आता था कि नमाज का वक्त हुआ, और वो दौड़ के 5-10 मिनट में पहुंच जाते थे। अजान इस्लाम के बुनियादी उसूलों में नहीं है। आज अजान की कोई जरूरत नहीं। आपके हाथ पे घड़ी है, आपको पता है कि दुआ नमाज का क्या वक्त है। लेकिन चूंकि मुसलमान शरीयत के इतने पक्के पाबंद हैं कि वो सोचते भी नहीं कि शरीयत में ये जवाज है कि नहीं। नबी करीम एक दिन, मैं अब शरीयत की बात करता हूँ थोड़ी सी, रसूल पाक एक दिन किसी के घर खाने गए और वो वक्त था रात का, मगरिब की नमाज के बाद। बारिश हो चुकी थी, रास्ते में कीचड़ था। जो मेजबान था उसने अपने एक गुलाम को, मुसलमान था वो बाद में, एक मशअल दी, टॉर्च। उस जमाने में बैटरियां नहीं थी, टॉर्च नहीं थी, तो उसने तेल में डबो के ये मशअल जलाई और नबी करीम के आगे आगे चल रहा था। अब उसने लुंगी बांधी हुई थी और वो लुंगी इतनी लंबी थी जैसे आजकल के नौजवान पतलून पहनते हैं ना, तो बूट नहीं दिखते, वो पतलून से जमीन साफ होती है। उसकी लुंगी इतनी लंबी थी कि रास्ते को साफ कर रही थी, और पाँव में जो चंपल थे तो जो पाँव वो उठाता था तो फटास करके उसकी चंपल की आवाज आती थी और उसके छींटे उड़ते थे। रसूल फरमाया ठहर। वो खड़ा हुआ। हुजूर ने फरमाया तेरी ये जो तहबंद है ना, इसको लुंगी को ऊंचा कर। उसने इधर से ओढ़ा सा थोड़ी ऊंची हुई। हुजूर ने फरमाया नहीं, थोड़ी और ऊंची कर। उसने थोड़ी और ऊंची की। हुजूर ने फरमाया इतनी ऊंची कर। एक बालिश्त दिखाई, क्योंकि जमीन गीली थी, तो उसने बालिश्त जितनी ऊंची की। आज इस चीज को लेके मुल्ला ने पाजामा पहना है लेकिन 9 इंच ऊंचा है, क्योंकि शरीयत में है। लंबी पतलून के ऊपर हमारे बहुत से उलमा हजरत गुस्सा करते हैं, मगर रसूलुल्लाह ने ये हुक्म क्यों किया? क्योंकि कीचड़ में वो खराब हो रही थी। अब इस शरीयत को हम नहीं मानते। नबी करीम बुजुर्ग होने लगे, 55 साल की उम्र तक रसूलुल्लाह ने
اپنی زندگی کی جوانی کے جو جوش تھا اچھی طرح سے گنوایا رکھا، بعد میں بوڑھے ہو گئے. تو نبی کریم نے جب کھڑے ہو کے حضور واز کرتے تھے تو کیا ہوا کہ تھوڑا واز کرنے کے بعد دم لینے کے لیے ممبر پہ بیٹھ جاتے تھے. 2-4 منٹ کے بعد پھر اٹھ کے پھر اپنا واز شروع کرتے تھے. تھوڑے اور بزرگ ہوئے تو رسول اللہ ایک لکڑی لے آئے کہ جو لکڑی آپ کے کندھے جتنی سائز کی تھی. تو حضور اس کا ٹیکا لے کے واز کیا کرتے تھے، پھر بھی بیچ میں کبھی کبھی بیٹھ جاتے تھے، دم لیتے تھے، پھر واز شروع کرتے تھے. 22 برس کا جوان ملا ہوگا، واز کر رہا ہے، واز کرتے کرتے بیٹھ جائے گا. رسول اس لیے بیٹھتے تھے کہ تھک جاتے تھے. اب تو 22 برس کا جوان ہے، تم کیوں بیٹھتا ہے؟ رسول اللہ بیٹھتے تھے اس لیے. اور یہ لکڑی کیوں کہ رسول اللہ رکھتے تھے. یہ شریعت ہمیں منظور نہیں. اور اسی لیے دینداروں، آج کی دنیا کے اندر وہ ممالک کے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ مسلمان ہونے سے گھبراتے ہیں، کیونکہ مسلمان ہو کے ان کو یہ تمام چیزیں منظور نہیں ہیں. اسلام تو سادہ دین ہے، سمپل دین. خدا کو یاد کرو، خدا پہ ایمان رکھو، محمد کی رسالت کو قبول کرو، اپنی آمدنی میں سے عشر و زکوٰۃ دو، نیک اعمال کرو. یہ اسلام ہے. نبی کریم فرماتے ہیں کہ کسی درخت کو بھی بے فائدہ مت کاٹو. نبی فرماتے ہیں کہ کوئی بھی تمہیں مسلمان ملے تو ہنس کے سلام کرو. فرمایا کہ ایک مسکراہٹ بھی خیرات کی طرح ہے. رسول فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی مدد کے لیے آئے تو تم اپنی آدھی روٹی اس کو دے دو. نبی فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی امانت رکھے تو اس میں خیانت نہ کرو. آج دنیا بھر کے جتنے بھی ممالک مسلمان ممالک ہیں، خدا کے فضل و کرم سے انڈونیشیا سے لے کے موروکو تک میں تمام مسلمان ممالک دیکھ چکا ہوں، مگر مسلمان ملکوں کے اندر جتنا گند ہے، جتنی چوری ہے، جتنی بے ایمانی ہے، جتنی بددیانتی ہے، جتنی شراب ہے، جتنا زنا ہے، اتنا تو یورپ میں بھی نہیں. کون سا اسلام ڈھونڈتے ہیں؟ رسول اللہ کا اسلام کہ ملا کا اسلام؟ نبی کریم کی حدیثوں میں قرآن شریف ہمارے سامنے ہے. اس میں اپنا مذہب جگہ جگہ پھیلا ہوا ہے، جگہ جگہ. نبی کریم کے زمانے کے اندر جماعت خانہ تھا، مگر اس کا نام جماعت خانہ نہیں تھا. مقصد تو گھر کا ہے نا. مسجد تھی، مگر مسجد کے علاوہ بھی ایک خاص مکان تھا کہ اس مکان کے اندر 10, 20, 40 آدمی، جن کا میں نے اپنی آواز میں ذکر کیا ہے، وہ لوگ آ کے نبی کریم کے پاس سے عبادت کے طریقے سیکھتے تھے. آپ اس کو کچھ بھی نام دے دو، جماعت خانہ کہہ دو یا کچھ کہہ دو. مسجد کے علاوہ ایسے گھر ہوتے تھے. سورۃ النور کے اندر خدا فرماتا ہے وہ گھر خدا نے فی بیوت اللہ کہا ہے، مسجد کا نام نہیں کیا ہے، کہ جس میں خدا تعالیٰ کے ذکر اور عبادت ہوتی ہے. وہ کون سے گھر تھے؟ وہ دوسرے گھر تھے. ہر امام کے زمانے کے اندر یہ جماعت خانے رہے. فاطمی خلفاء کے دروازے بھی ہمارے لیے کھلے تھے. مسجدیں تھیں مگر محل کے اندر فاطمی خلفاء کے ٹائم میں مجالس الحکمہ ہوا کرتی تھی. بڑے بڑے عالم فاضل، بڑے بڑے عابد وہاں آ کے علم کی مجلسوں میں حصہ لیا کرتے تھے. یہ مجلسیں مسجد میں نہیں ہوتی تھی. جماعت خانہ عبادت گاہ ہے. اس کا درجہ مسجد سے اونچا ہے، اونچا ہے. کیونکہ مسجد کے حالات دیکھو. اقبال علامہ نے لکھا ہے کہ مسجدیں رو رہی ہیں
کہ ہمارے اندر کوئی آتا نہیں، اور جماعت خانے ہنس رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تنگ ہو رہے ہیں، تھوڑا بڑا کرو۔ آپ کے اس جگہ کتنی مسجدیں ہیں، کتنے مسلمان ہیں؟ اگر سارے مسلمان روز مسجد میں جائیں تو یہ مسجدیں چھوٹی پڑ جائیں۔ مسلمان محض اٹیک کرنا جانتے ہیں۔ یہ جماعت خانے عبادت گاہ ہے، نبی کے زمانے کے اندر بھی یہ تھے، آج بھی ہیں، اور انشاءاللہ یہ ہمیشہ رہیں گے۔ دوسرا سوال کیا تھا؟ اور دوسرا اذان کا، یہ دونوں کا خلاصہ ہو گیا۔ اگلا سوال ہے کہ پیر کے گنان کی روشنی میں بتائیے کہ دنیا کو کتنا عرصہ ہوا اور یہ کتنا عرصہ رہے گا، اور اس کا انت کب اور کیسے ہوگا؟ پیر کا وجود، پیر کے گنان کی روشنی میں۔ یہ پھر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ میں 1982 میں میری شکاگو کی واعظیں آ جائیں تو میں نے 3-4 واعظیں اس موضوع کے اوپر کی ہوئی ہیں، 2-2 گھنٹے کی واعظیں ہیں۔ میں یہاں کیا کہوں؟ اذان کی ایک اور بات میں بھول گیا۔ اگر اذان مذہب کے بنیادی اصولوں میں ہوتی تو حضرت عمر کو اذان کے اندر چینج کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ رسول اللہ نے جو اذان بلال کو سکھائی تھی، حضرت عمر نے اس میں رد و بدل کر دیا، یعنی حضرت عمر نے اپنے آپ کو رسول اللہ سے زیادہ عقل مند سمجھا۔ اگر حضرت عمر کو خلیفہ ہونے کے حق سے رسول اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں بھی رد و بدل کرنے کا حق ہے تو باقی کا آپ فیل کرو۔ نبی کے زمانے میں صبح کی اذان کے اندر الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ نہیں تھے، ابو بکر کی خلافت میں زمانے میں نہیں تھے، حضرت عمر کی خلافت کے بھی 3-4 سالوں تک یہ نہیں تھے، لیکن ایک ملاقات میں بیٹھے تھے اور کسی بزرگ کے منہ سے یہ فکرہ نکل گیا کہ نیند کرنے سے بہتر ہے کہ ہم نماز پڑھیں، عبادت کریں۔ حضرت عمر کو یہ جملہ پسند آ گیا، حکم دیا کہ نماز، صبح کی نماز میں یہ شامل کر دو۔ جو چیز رسول نے نہیں بنائی، ابو بکر کی خلافت کے اندر بھی نہیں تھی، حضرت عمر کو کیا حق تھا اس کے اندر چینج کرنے کا؟ اور اگر حضرت عمر چینج کیا ہے تو میری بات پکی ہوتی ہے کہ اذان اسلام کی کوئی بنیادی چیز نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ پیر کے گنان کی روشنی میں بتائیے کہ دنیا کو کتنا عرصہ گزرا اور اس کا انت کب اور کیسے ہوگا؟ کمپیوٹر ہے کسی کے پاس یہاں؟ کیونکہ اتنے بڑی فگرز ہیں کہ مجھے تو اس کی گنتی بھی نہیں آتی۔ یہ جو زمین ہے یہ سورج میں سے نکلی، سورج نے ایک دن کھانسی کی، اور جس طرح ہم بلغم نکالتے ہیں ایسا سورج کے اندر سے بے حساب مواد نکلا، اور یہ مواد گھومتا رہا اور اتنی سپیڈ سے گھوما کہ اس مواد کے پیٹ میں سے تھوڑا اور چھوٹا گولا نکل گیا۔ یہ چھوٹا گولا پیسیفک اوشن میں سے نکلا زمین کے اندر سے، اور یہ زمین سورج میں سے نکلی۔ گنانوں کے حساب سے اگر میں کہوں تو 3.5 لکھ کے اس کے سامنے 16 صفر لگا دو، 3 لکھو اور پوائنٹ کر کے 5، 3.5 ہوئے، اس کے بعد 16 فگر 16 زیرو لگا دو۔ اس زمین کو سورج میں سے نکلے ہوئے اتنے برس ہوئے ہیں، اور 4,25,000 برس باقی ہیں۔ 425,000 ایئرس اس زمین کے ابھی بھی باقی ہیں، اس لیے کوئی فکر نہ کرو، یہ جلدی سے ٹوٹنے والی نہیں۔ تم تیار رہا کرو۔ سوال یہ ہے کہ مزار پر منت جلدی قبول ہوتی ہے؟
जमात खाने में थोड़ी देर से होती है। बहुत अच्छा सवाल है। कराची में मिशनरी सब्जली रहा करते थे। खारादर में अपना जो पुराना जमात खाना है उसके बाजू में मेन रोड के ऊपर हमारा मुसाफिर खाना है। इस मुसाफिर खाने के सामने सब्जली मिशनरी की ऑफिस थी। ये ऑफिस बाद में वजीर हूद भाई की ऑफिस बनी, आज भी है। मिशनरी सब्जली कॉटन का व्यापार किया करते थे, मच्छी का व्यापार भी करते थे। उनका एक दोस्त था जिसने जमात खाना आना बंद कर दिया। ये दोनों बचपन के दोस्त थे, इसलिए कभी कभी एक दूसरे को गाली भी निकालते थे मोहब्बत से। कुछ अरसे के ऐसा हुआ कि इसकी मुलाकात हो गई। मिशनरी कहते तू है किधर? बस मैं बिजी हूँ, ये है वो है। छेड़ने के बाद बात का पता लगा कि इसको कोई मुश्किल आई। जमात खाने में तस्बीहें निकाली, मिन्नतें की, कुछ न बना। और मिठा दर में कोई ऐसा मकबरा था किसी फकीर का, वहां जाके गया और 5 पैसे में काम हो गया। तो इसने यही बात की जो इसने की है। सब्जली मिशनरी बहुत हंसे और कहता जमात खाने के अंदर इतना मैं मत्था टेकता रहा, ये करता रहा, कहता वहां वो मजार में 5 पैसे मेरा काम हो गया। सब्जली कहता तेरी बात सच है। 4-5 दिन के बाद इसको गाड़ी में बिठाया और एक बड़ी बोरी भरी, उसमें घास फूस था, ऊपर थोड़े कोयले रखे और वो कोयले बाहर दिखते थे थोड़े थोड़े। गाड़ी में बिठा के इसको साथ लिया। मिठा दर में कोई बहुत बड़ा पैसे वाला मेमन सेठ था, पेड़ी पे बैठा है। वो जमाने के अंदर चांदनी बिछी होती थी, जो तकिया लगाए हुए सेठ बैठते थे, मेज कुर्सियां नहीं थी। सब्जली ने अपने इस दोस्त को कहा कि ये जो बोरी है ना, ये उठा के वहां रख दो और अंदर जो सेठ है ना, सेठ को कहना कि ये बोरी मेरे घर छोड़ आवे। तू तो मुझे मार खिलाएगा। वो कहता है कि मार नहीं खिलाऊंगा, अगर हो भी गया मैं तुझको तेरे सवाल का जवाब देना चाहता हूं। अच्छा गया सेठ, सलाम सलाम अलैकुम। सेठ मुझे अगड़ी हाजत है गुरु है, ये बोरिया ने मुझे घरे छड़ी आज। तो सेठ का नौकर बाहर निकला उसको मारने के लिए। कहता ठहर, आऊं सेठ साथे गल करा दो। सेठ ने समझा कोई दीवाना है, अपने नौकर को कहा जाओ इसका सामान घर छोड़ाओ। कि ना नहीं ना, तू मुझे घरे छोड़ी आज। अब तो सचमुच मार पड़ी। तो क्या पैसे जी हाजत है, 2 रुपया खड़ी में ना, मुझे बोरी घरे खड़ी आज। जब गाड़ी में वापस आए, सब्जली कहता है भैंसा, मैंने आपको कहा ना दोस्त थे कि हकड़ो कम जे मजूर जो आए ई कम तू सेठ के चोए। हे सेठ मुझे बोरी घरे खड़ी अच्छी, पर तू जो सेठ को कहता सेठ मैं कमजोर हूं, किसी नौकर को बोलो मेरे घर छोड़ आवे, तो किसी भी नौकर को कहता जाओ इसका काम कर दो। तो हजर इमाम के घर पे आके हजर इमाम को हुक्म करता या मौला मुझो ही करी दे, या मौला मुझो ही करी दे, या मौला मुझो ही करी दे। ये सेठ है, तुम उसको हुक्म करते हो। हाँ, मजार के नौकर तो फौरन कर देंगे, 1.25 रुपया लेके काम कर देंगे। मजारों पे तुम्हारी मुरादें पूरी होंगी। एक बच्चा माँ से ऐसी चीज मांगे कि जो उसके लिए नुकसानदेह है, माँ उसको कभी नहीं देगी।
لیکن یاروں دوستوں کے اندر، بچوں کے اندر جا کے وہ کسی کو بولے کہ مجھ کو یہ لا لو، تو بچہ اس کو دے دے گا، ماں نہیں دے گی۔ امام کے پاس آ کے اگر کوئی چیز مانگتے ہو تو امام پہلے تو یہ دیکھتا ہے کہ یہ چیز تمہارے لیے اچھی ہے کہ نہیں، اگر نہیں اچھی تو مولا نہیں دے گا۔ دعا مانگنے کا میں طریقہ سکھاؤں، کچھ مانگنا ہے نا، چلو یہاں ابھی نہیں بولتا، میں آپ کو ایک بات سناؤں۔ زنزبار کے اندر 14 برس ہو گئے ایک کپل کو بچہ نہیں ہوتا تھا۔ امام ایک دفعہ ادھر گئے تو انہوں نے مولا کے پاؤں پکڑ لیے، بہت عاجزی کی، خاص طور پہ لڑکے کی ماں نے۔ مولا فرمایا دیکھو اس کی قسمت میں نہیں ہے، تم مجبور مت کرو۔ ماں کہتی ہے مولا تو دن دنیا جو بادشاہ ہیں، تو جو چاہے سو کر ہی سکے، تو پلیز ان کے بچوں دے۔ عابدہ تھی، مولا کو مجبور کیا، اچھا کیا وہ بچہ ہوگا؟ مولا تو چلے گئے ولایت۔ 1.5 برس کے بعد اس کے گھر بچہ ہوا، آنکھوں سے اندھا تھا، کان کی جگہ صرف سوراخ تھا، کان نہیں تھے، ناک بھی نہیں تھی، یہاں 2 سوراخ تھے سانس لینے کے لیے، بس یہ بچہ پڑا ہے، اس کو دے دو دودھ تو وہ پی لے گئے۔ نہ وہ روتا تھا، نہ وہ دیکھتا تھا، نہ وہ سنتا تھا، بڑا ہو گیا، 3 برس کا ہو گیا، لیکن وہ 3 برس کا ایک لاش کی طرح تھا۔ بچہ ہوتا ہے، ماں کو، بہنوں بھائیوں کو دیکھ کے ہنستا ہے، ہم کو خوش کرتا ہے، تھوڑا بڑا ہوتا ہے شرارتیں کرتا ہے، کھلونے کھیلتا ہے، یہ چیزیں گھر والوں کو خوشیاں دیتی ہیں۔ لیکن یہ بچہ جو اندھا ہے، کان ہے ہی نہیں، ناک بھی نہیں ہے، صرف منہ ہے، اب یہ بچہ کس کام کا؟ ماں باپ دیکھ دیکھ کے جلتے ہیں، دیکھو ان کو سزا مل رہی ہے۔ بچہ اور بھی بڑا ہو گیا، 10-12 سال کا ہو گیا، پڑا ہے لاش کی طرح، کوئی کام کا نہیں۔ اپنی جماعت کے ایک عملدار کے پاس انہوں نے عرض کی کہ تم مولا کے پاس جاتے ہو، مولا کو کہو ہم توبہ کرتے، ہماری بھول ہو گئی۔ مولا کے پاس عرض کی، تب مولا نے کچھ راستہ بتایا، یہ دعا پڑھنا۔ 1.5 برس کے بعد 13 برس کی عمر میں وہ بچہ گزر گیا۔ انہوں نے راحت کا سانس لیا۔ امام کو کبھی مجبور نہ کرو۔ ہاں مزاروں کے اوپر جاؤ گے تمہاری مراد پوری ہو جائے گی، امام نہیں کرے گا، تو امام تمہارا ماں باپ ہے، جو چیزیں تمہارے لیے اچھی نہیں وہ کبھی نہیں دے گا، لیکن دوسرے دے دیں گے۔ امام کے پاس جاؤ جبھی، اب میں بتاتا ہوں، تسبیح نکالو، مولا مجھے یہ چیز چاہیے، مثال کے طور پہ اولاد چاہیے، اے مولا تو قادر مطلق ہے، مجھے ایک اولاد دے، لیکن وہ اولاد اگر ہمارے لیے اچھی نہیں تو تیری خوشی، اے مولا یہ چیز اگر ہمارے لیے فائدہ مند ہے اور تو منظور کرتا ہے تو عطا کر اپنی رحمت سے۔ کوئی بھی چیز مانگو، پیسہ مانگو تو بھی کہو یا مولا یہ پیسہ مانگتا ہے، میری تنگی ہے تو مجھے کشادہ کر دے، لیکن یا مولا تیرا دامن نہ چھوٹے، میری مراد پوری کر اگر وہ میرے لیے اچھی ہے تو۔ ایسی دعا مانگو مولا کے حضور میں، کیونکہ یہ دین و دنیا کا بادشاہ وہ دیتا ہے۔ مولا کے پاس مجبوری سے کوئی چیز نہیں مانگو۔ سوالات ختم ہوئے، اب میرا ایک سوال ہے، آپ نے حضرت امام کی بیعت کی ہے، کیا مولانا حضرت امام نے آپ کو کہا ہے کہ رات کو سو جاؤ صبح جماعت کھانے نہ آیا کرو؟ ہے کچھ جواب آپ کے پاس؟ میرا سوال یہ ہے،
حضرت امام نے آپ کو کہا ہے، کان میں کہا، ظاہر میں تو نہیں کہتا، لیکن شاید آپ کے کان میں کہا ہوئے کہ صبح اٹھ کے عبادت مت کیا کرو، کھاؤ پیو موٹے ہوتے رہو لیکن میرا نام مت لینا۔ اے بھائیو بہنوں، میرے بچوں، میرے بزرگوں، ہمارا اسماعیلی مذہب ہے، نبیوں کا مذہب ہے، فرشتوں کا دین ہے، اعلیٰ درجے کا مذہب ہے، اسلام کا مغز ہے اسماعیلی مذہب۔ اس میں روحانیت ہے، باطنیت ہے، دنیا دین کے بھی سکھ ہیں، مگر روز جماعت کھانے آؤ، روز آؤ۔ کسی دن انسان غافل ہو گیا ٹھیک ہے، لیکن روز جماعت کھانے آؤ، صبح شام آؤ۔ کوئی کام کاج کی یا بزنس کی وجہ سے شام کو نہیں آ سکتے، صبح کو آیا کرو، مولا کی عبادت کرو، اپنی روحانی قوت پیدا کرو۔ آپ میں اتنی طاقت آ جاوے کہ آپ اگر ارادہ کرو کہ مجھے یہ چیز چاہیے، وہ چیز آپ کو مہیا کی جائے گی، آپ کو دعائیں مانگنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ چھوٹا بچہ ہے، وہ باپ کے پاس آ کے آتا ہے، ابا میرا بوٹ ٹوٹ گیا، اچھا ہم نوا لے دیں گے۔ دوسرا بچہ آتا ہے، ابا میری سلیٹ ٹوٹ گئی، اچھا ہم اور لے دیں گے۔ ابا مجھے چاکلیٹ لے دو نا، اچھا لے دیں گے۔ لیکن یہی بچہ جب 25-30 برس کا جوان ہو جاتا ہے، پھر ابا کو کہتا ہے ابا مجھے چاکلیٹ لے دو تو، ابا میری چمپل ٹوٹ گئی ہے لے دو تو، کہتا ہے کیوں؟ اب تو وہ جوان ہو گیا، اس کو شرم آئے گی ایسا کہنے میں۔ بچپنا سے نکل کے جوان بنو، روحانیت میں جوان بنو، اپنی خود کی کمائی کھاؤ، یعنی اتنی روحانیت عبادت میں پیدا کرو کہ آپ کو جو چاہیے وہ آپ کر سکو، مولا تک جانے کی ضرورت نہیں، مزاروں تک جانے کی ضرورت نہیں۔ پھر بھی مولا کے حضور میں اپنی عجز و انکساری، گناہ کی معافی مانگتے رہو۔ آج میں اس آخری موقع کے اوپر انشاءاللہ آئندہ سال آؤں گا تو کچھ اور بھی ٹھہروں گا آپ کے پاس۔ ہر روز جب آپ کی آنکھ کھلے 4-4:30 بجے اٹھ جایا کرو۔ آنکھ کھلے سب سے پہلے یا علی کا نام لو، اٹھ کے برش کرو، تھوڑا پانی پیو، تیار ہو کے جماعت خانے آؤ، عبادت کرو۔ اگر جماعت خانہ دور ہے یا کوئی وجہ سے نہیں آ سکتے تو اپنے گھر میں زمین پہ بیٹھ کے، کرسی پہ بیٹھ کے، مگر پلنگ میں نہیں، عبادت کرو۔ اگر بیت الخیل کا بول نہیں ہے تو یا علی کرو، اللہ اللہ کرو، لیکن 10-20 منٹ آدھا گھنٹہ ضرور عبادت کرو، دعا پڑھو، تسبیحاں نکالو، اور ہر روز صبح کی دعا تسبیحاں ختم ہو جائیں تو یہ دعا مانگا کرو، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اس کے بعد سورۃ الناس پڑھا کرو۔ سورۃ الناس پڑھنے سے بلائیں آنے والی ہوں تو دور رہ جائیں گی، آپ کے پاس نہیں آئیں گی۔ بدروہیں، جنات، لوگوں کا حسد، لوگوں کی دشمنی آپ کے اوپر عمل نہیں کرے گی، اثر نہیں کرے گی۔ اس کے بعد آب صفا پیو، اگر گھر پہ رکھا ہے، گھر پہ ہو تو گھر میں بوتل میں سے پیو۔ یہ کرنے کے بعد 1 یا 2 تسبیحاں صلوات کی نکالو، پھر اپنے کام پہ جاؤ۔ جب ہی دوپہر ہو جائے، کہیں بھی ہوئے، آفس میں ہوئے، دکان پہ ہوئے، گھر پہ ہوئے، دوپہر کے 12 اور 12:30 کے درمیان سبحان اللہ کی ایک تسبیح نکالا کرو، ساری تسبیح۔ آپ لوگ ادھر 11 دانے کرتے ہو، یہ 11 دانے ہمارے نہیں ہیں، اسماعیلی مذہب میں یہ ہے۔ 101 دانے کی تسبیح ہمارے اماموں اور پیروں نے دی ہے۔ ٹھیک ہے، جماعت خانے کے اندر مکھی کمڑیاں کیا کرتے ہیں، ہم ان کے پیچھے شامل ہیں، مگر گھر میں 2 تسبیحاں صلوات کی نکالو۔ 2 نہیں نکال سکتے، 1 نکالنا صبح اور 1 رات کو، مگر دوپہر کو سبحان اللہ کی تسبیح نکالو۔ رات کو جب آپ سونے لگو، سونے سے پہلے صلوات و درود کی ایک تسبیح نکالو، اس میں ایک چیز مانگو،
صبح کی تسبیح میں کچھ نہیں مانگنا، لیکن رات کی تسبیح میں مانگو، مولا سارا دن سکھ شانتی سے گزر گیا، تیرا شکر گزار ہوں۔ اے مولا سونے جاتا ہوں، اگر نیند میں دم نکل گیا تو تیرے نام پر نکلا، سونے سے پہلے تجھے یاد کر کے سوتا ہوں، تو یا مولا تیرے فرمان سے میری جو نیند کا وقت ہے وہ عبادت میں لکھا جائے۔ مولا کا فرمان ہے، رات کو مجھے یاد کر کے سو جاؤ گے تو نیند کے جتنے گھنٹے ہوئیں گے میں عبادت میں لکھوں گا۔ ایسا کر کے سو گے آپ کو خراب سپنے خواب نہیں آئیں گے، اچھی نیند آئے گی۔ اب میں کچھ اور باتیں کہنی چاہتا ہوں۔ گوشت کھانا کم کرو، گوشت کھانا کم کرو، ہفتے میں 1 یا 2 دن گوشت کھاؤ، اور وہ بھی مرغی یا مچھی زیادہ اچھی ہے، اور باقی کے 6 دن سبزی کھاؤ، دالیں کھاؤ۔ اس سے پیٹ میں گیس نہیں ہوگی، ایسیڈیٹی نہیں ہوگی، اور ہماری آرٹریز کے اندر کولیسٹرول نہیں ہوگی۔ انڈے ہر روز مت کھاؤ، سوا کہ آپ کی جوان عمر ہے، 50 برس کی عمر کے بعد ہفتے میں 2 یا 3 دفعہ انڈے کھانے چاہیے، لیکن ایسا نہ کرنا کہ ایک ہی وقت 7-8 انڈے کھا جاؤ، زیادہ سے زیادہ 2۔ دودھ پیا کرو، خاص طور پہ رات کو تھوڑا کھاؤ، ہلکا کھاؤ، اور سونے سے پہلے آدھا گھنٹہ 1 گلاس گرم گرم دودھ پیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صفت کی ہے، اور مولانا سلطان محمد شاہ فرمایا کہ جنت سے خدا نے 3 چیزیں بھیجی ہیں، اولیو جس کو ہم زیتون کہتے ہیں، ہنی جس کو ہم شہد کہتے ہیں، اور انجیر۔ یہ 3 چیزیں خدا نے جنت میں سے انسان کے فائدے کے لیے بھیجی ہیں، زیتون، انجیر اور شہد۔ یہ تھوڑا تھوڑا کھایا کرو۔ زیتون سے کولیسٹرول گھٹتی ہے، اگر کسی کو کولیسٹرول کی تکلیف ہے تو زیتون کا تیل، اولیو آئل جو ہے، اس کی 1 چمچی پیا کرے، یا اولیو آئل کے اندر انڈے تل کے کھاوے۔ کچے اولیو بھی کھایا کرو۔ شہد کھانے سے بدن میں طاقت آتی ہے، جراثیم، جرمز وغیرہ مر جاتے ہیں، اور انسان کے اندر شہد میں بہت سی جو چیزیں ہیں جس کے لیے خدا نے فرمایا منافع للناس، انسان کے لیے اس میں بہت فائدے ہیں، شہد کھانے سے حاصل ہوتے ہیں۔ شہد کھانے سے عمر لمبی ہوتی ہے، تندرستی ملتی ہے۔ انجیر کھانے سے پیٹ صاف ہوتا ہے اور قوت ہاضمہ بڑھتی ہے، لیور کے لیے بھی بہت اچھی ہے۔ میں بسا اوقات سردی کے زمانے کے اندر سلائی لے کے شہد میں ڈال کے آنکھ میں پھرایا کرتا ہوں اور سو جاتا ہوں۔ میں 72 برس کا ہوں، ابھی تک الحمدللہ میں نے چشمہ نہیں پہنا۔ تھوڑی سی ایکسرسائز کیا کرو، اگر ایکسرسائز نہیں ہوگی تو بدن کمزور ہو جائے گا اور بہت سی بیماریاں پکڑ لے گی۔ ضرور کچھ نہ کچھ ایکسرسائز کیا کرو، اور اپنے دل کو پاک رکھو، صاف رکھو، لالچ نہ کرو، صبر کرو، کنایت کرو۔ خدا کو کہو تو میرا پروردگار ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، میری مشکلیں تجھے خیال ہیں، اے مولا مجھے ایسا بنا کہ تو مجھ پہ راضی ہوئے۔ اگر اس نے آدھی روٹی دی ہے تو شکر کرو، اگر آپ کو اس نے اتنی روٹی دی ہے اور انشاءاللہ دے گا کہ آپ کھا نہیں سکتے تو دوسروں کو دو۔ خیرات کرو، نیک اعمال کرو، محبت رکھو ایک دوسرے سے، بدیوں اور گناہوں سے بچو، دین و دنیا کے اندر سکھی اور آباد بنو گے۔ مولا آپ کو طاقت دے وے، خوشیاں دے وے، برکت دے وے، مولا راضی ہوئے، روحانی، دماغی، جسمانی قوت صلاحیتیں دے وے، تندرستی دے وے، عزت آبرو زیادہ کرے، ایمان کی طاقت بڑھائے، آپ کو روحانی قوتیں دے وے، عبادت کا شوق دے وے، اپنی محبت دے وے، اور مولا دین و دنیا کی تمام برکتیں، نعمتیں، خوشیاں آپ کو دے وے، ظاہر باطن دیدار نصیب کرے۔